أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے کے ساتھ نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو نہیں ہے ان عورتوں کے اوپر عدت جس کو وہ شمار کرے، فمتعوہن، تم ان کو کچھ فائدہ پہنچا دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور تم ان کو اچھی اور بہتر طریقے سے رخصت کرو. اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کے سلسلے کے اندر ایک بہت ہی اہم مسئلے کو بیان فرمایا ہے. لیکن جیسا کہ گزشتہ سنیچر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ طلاق یہ اخیری درجے کے اندر آدمی استعمال کرے. ازدواجی زندگی چونکہ ایک ایسی زندگی ہے کہ کبھی کبھی اس کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے درمیان ہوتے رہتے ہیں، تو آدمی معمولی باتوں کے اوپر عورتوں کو طلاق نہ دے. میں نے گزشتہ سنیچر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 4 علاج بتائے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ازدواجی زندگی کے اندر اگر لڑائی جھگڑے کی نوبت آوے تو اس کو درست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 4 علاج بتائے ہیں، اور 5ویں نمبر کے اوپر اگر ان 4 علاجوں کے ذریعے علاج نہیں ہو رہا ہے تو پھر آدمی 5واں علاج یعنی کہ طلاق کو استعمال کرے. سب سے بڑا مسئلہ اور بڑے دکھ کی بات تو یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس سے پہلے، طلاق سے پہلے شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے. ازدواجی زندگی کے اندر اگر لڑائی جھگڑے ہو جاوے تو کیا کرنا چاہیے، اس سے ہی ہم واقف نہیں ہیں. اسی لیے آج کل جو طلاقیں ہو رہی ہے ایسی چیزوں کے اوپر اور ایسی باتوں کے اوپر
کہ انسان کی عقل حیران ہو کر رہ جاوے. چونکہ ہمارے پاس طلاق کے مسائل آتے ہیں، ہم جب وجہ پوچھتے ہیں تو ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں. معمولی بہانوں سے گویا یوں لگتا ہے کہ طلاق کو ایک کھیل بنا دیا ہو. پھر دینے کے بعد آدمی پچھتاتا ہے، تو اس سے کیا فائدہ؟ اس لیے شریعت نے یہ طلاق جیسی چیز کو 5ویں نمبر کے اوپر استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے پہلے 4 علاج بتائے ہیں کہ آدمی ان 4 علاجوں کے ذریعے علاج کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ان علاجوں کو بیان فرمایا ہے. ایک آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن ان يهجروهن في المضاجع فاضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. کہ جب ازدواجی زندگی کے اندر کوئی ایسا لڑائی جھگڑا کا خوف و پیش آئے تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے فعظوهن، کہ تم ان کو سمجھاؤ. یعنی عورتوں کو سب سے پہلا علاج کیا بتایا کہ ان عورتوں کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، ان کے سامنے نصیحت کی باتیں کرو. اب نصیحت کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ نصیحت مار پیٹ کے ذریعے نصیحت نہیں، بلکہ پیار محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے. سب سے پہلا علاج یہ بتایا کہ اگر کہیں ازدواجی زندگی کے اندر لڑائی جھگڑے کی نوبت آوے تو ان عورتوں کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ. اور ہم سب کا یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بالکل سچی اور پکی ہے. اس کے اندر ذرہ برابر بھی آدمی شک نہیں کر سکتا. اس لیے کوئی آدمی یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی عورت کو کیسے سمجھاؤں، وہ تو پتھر دل ہے، وہ سمجھتی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور قرآن ایک جگہ پر کہتا ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنے والی نصیحت یہ ایمان والوں کو ضرور فائدہ پہنچائے گی. یہ اللہ کی بات ہے. تو سب سے پہلے یہ حکم دیا آپ ان کو نصیحت کیجئے، نصیحت کی باتیں ان کے سامنے رکھیے. اسی لیے ہماری بڑوں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آدمی گھر کے اندر اپنے گھر کی تعلیم کرے، گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کرے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے جھگڑے مٹ جاتے ہیں. گھر کی تعلیم جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے. عام طور پر ہم کیا ہوتا ہے، شادی کے موقع کے اوپر عورتوں کو اور ہماری بچیوں کو ہم اس کی ہر شوق پورا کرنے والی چیز لا کر دیتے ہیں. وہ جو مانگے ہم اس کو لا کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو وہ چیز لا کر نہیں دیتے جو شادی کے بعد ان کی ازدواجی زندگی کی رہبری کرے کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اس کی تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے مستقل اس کے اوپر کتابیں لکھی ہے، اور وہ کتابیں ایسی جو شادی کے بعد عورت کے لیے اور مرد کے لیے ازدواجی زندگی کی رہبری کرتی ہے. مستقل اس کی کتابیں لکھی گئی ہے. وہ چیزیں لا کر دینے کی ہماری بچیوں کو ضرورت ہے. اور شادی کے موقع کے پر کہے کہ بیٹی پہلے یہ کتابیں پڑھ، اس کے بعد تیری شادی ہوگی. گجراتی میں بھی چھپ چکی ہے. ہمارے بزرگوں نے عجیب و غریب کتابیں لکھی ہے. ایک کتاب لکھی ہے ساسرے جتی بکری، اتنی بہترین کتاب ہے، اس کو اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے. تحفہ دلہن، اس کی زندگی کی رہبری کرتی ہے اور اس کی تاکید کرنی چاہیے کہ اس کو پہلے پڑھ، اس کے بعد تیری شادی ہوگی. شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں اس کی کتابیں مل رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عورت کتاب خریدتے ہیں تو اپنے حقوق کی خریدتے ہیں، اور مرد خریدتا ہے تو اپنے حقوق کی. لڑائی جھگڑے یہی ہے. حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے کہ مرد وہ خریدے جو بیوی کے حقوق ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ کتاب خریدے جس کے اندر مرد کے حقوق لکھے ہو. لیکن وہ اپنے فائدے کے لیے ہر ایک آدمی اپنی کتاب خریدتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیوی تو اپنے ہی حقوق اس کو معلوم ہے، لیکن اس کے اوپر شوہر کے کیا حق ہے اس کا علم ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اس لیے جہاں ہم اور شادی کے موقع کے اوپر اپنی بیٹی کو
ہر چیز لا کر دیتے ہیں اور اس کی ہر شوق اور ہر چیز کی ہم سب کی چاہت یہ ہوتی ہے اس کی ہر تمنا کو پورا کیا جاوے، وہاں پر کم سے کم ان کو ایسی کتابیں 2-3 لا کر دے جو ازدواجی زندگی کے اندر اس کی رہبری کرے. یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت بڑی خیرخواہی ہے. تو اگر ازدواجی زندگی کے اندر کہیں لڑائی جھگڑا ہو تو قرآن پاک کی حکم دے رہا ہے کہ سب سے پہلے تم ان کو نصیحت کرو. اور ایک دوسری بات بھی یہ یاد رکھیے کہ ہر موقع کے اوپر قصور عورت کا نہیں ہوتا. ہر موقع کے اوپر قصور عورت کا نہیں ہوتا. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قصور ہمارا ہوتا ہے، لیکن ہم شوہر ہیں، ہم کیوں نیچے، ہم کیوں دبے؟ شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے اور سارا پھر سب کچھ اس کے اوپر ہم ڈھوڑ دیتے ہیں. تو بسا اوقات غلطی ہماری ہوتی ہے، وہ ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے اندر غلطی کس کی ہے، اور دل کہے کہ تیری غلطی ہے، اسی موقع کے اوپر اپنی بیوی سے معافی مانگ لے اور سوری کہہ دے. یہ چیزیں ایسی ہے کہ آپس کے اندر محبت کو بھی بڑھائے گی اور ازدواجی زندگی بھی خوشگوار بنے گی. یہ نہ سوچے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ میری غلطی ہے، لیکن میں شوہر ہوں، میں کیوں اس کے سامنے معافی مانگوں؟ ایسا ہوتا ہے، میں تو شوہر ہوں، میں کیوں اس کے سامنے معافی مانگوں؟ وہ کون کہ میں معافی مانگوں؟ یہ غلط ہے. اگر دل کہتا ہے کہ تیری غلطی ہے، فوراً معافی مانگو، اللہ کے لیے جھک جاؤ. ازدواجی زندگی کے اندر یہ چیز محبت کو بڑھائے گی. تو سب سے پہلا طریقہ قرآن پاک نے یہ بتایا، فَعِدُوهُنْ، کہ تم ان کو سمجھاؤ، ان کو پیار محبت کے ساتھ نصیحت کرو. اگر پہلا علاج ہو گیا فبیہا، اگر پہلے علاج سے بات نہیں بنی، نصیحت کی، سمجھایا نہیں بنی، قرآن پاک دوسرا علاج آگے بتاتا ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ رات کو سونے کے وقت اپنے بستر کو الگ کر دو. رات کو سونے کے وقت یہ دوسرا علاج، اپنے بستر کو الگ کر دو. یعنی شوہر رہے گا تو اسی گھر کے اندر جس گھر کے اندر بیوی رہ رہی ہے، ایسا نہیں کہ وہ گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جا رہا ہے، ایسا نہیں. وہاں رہے، اسی کمرے میں رہے، لیکن اپنے سونے کی جگہ کو الگ کر دے گا. اگر عورت غیرت والی ہوگی، شرم والی ہوگی، حیا والی ہوگی، اس کے دل کے اوپر ایک چوٹ لگے گی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو کر مجھ سے الگ ہو گیا. فوراً اس کے دل کے اندر یہ چوٹ لگے گی اور وہ فوراً صلح کر لے گی. یہ عورت فوراً اس کے ساتھ صلح کر لے گی. تو دوسرا علاج یہ بتایا کہ اپنے بستر کو الگ کر دے، لیکن اس کے لیے گھر کے وہ شوہر دوسرے گھر کے اندر چلا جاوے، اس کے گھر اس کو دوسرے گھر کے اندر چھوڑ دے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اسی گھر میں رہے، صرف سونے کی جگہ کو چینج کر دے. ایک تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر مہمان آ جاتے ہیں، تو مہمان کی وجہ سے سونے کی جگہ الگ کر دیتا ہے، یا تو کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے الگ ہو جاتی ہے جگہ. یہ الگ کرنا نہیں، یہاں پر جو الگ کرنا ہے وہ ناراضگی کی بنیاد کے اوپر، وہ الگ کرنا جو ہے یہ ناراضگی کی بنیاد کے اوپر، تاکہ اس عورت کو تنبیہ ہو جاوے، اس عورت کو تنبیہ ہو جاوے. اور حدیث کے اندر عجیب و غریب بات لکھی ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بیوی کا شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر الگ ہو جاتا ہے تو قیامت کے بعد جنت کے اندر اس مرد کی جو بیوی بننے والی ہے، جنت کے اندر اس مرد کی جو بیوی بننے والی ہے، یعنی حور، جنت کی حور، وہ حور اس دنیا کی عورت کے اوپر لعنت بیچتی ہے. اس دنیا کی عورت کے اوپر لعنت بیچتی ہے کہ یہ تیرا شوہر 40-50 سال کی اس کی زندگی وہ تیرے پاس رہے گا، پھر ہمارے پاس آنے والا ہے، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی وہ ہمارے ساتھ
ہمارے ساتھ گزارنے والا ہے، 40-50 سال کا مسئلہ ہے، اس کے اندر بھی تو اس کو ناراض کر رہی ہے۔ یہ جنت کی ہونے والی اس کی جو بیوی اور حور ہے، اس طرح اس دنیا کی عورت کے اوپر لعنت بیچتی ہے، لعنت بیچتی ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک نے دوسرا علاج یہ بتایا کہ اگر نصیحت کے ذریعے کام نہیں چل رہا ہے تو دوسرا طریقہ یہ اختیار کرے کہ وہ اپنے بستر کو الگ کر دے، شوہر اپنے بستر کو الگ کر دے۔ دوسرا علاج بھی کیا لیکن اس سے بھی قابو نہیں آیا، اس سے بھی قابو نہیں آیا، تو پھر قرآن پاک تیسرا علاج بتاتے ہیں، فَاضْرِبُوهُنَّ۔ اور یہ تیسرا علاج ایسا ہے کہ اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو بہت سمجھنے کی۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے تیسرا علاج کیا بتایا؟ فَاضْرِبُوهُنَّ، کہ تم ان عورتوں کو مارو، تم ان عورتوں کو مارو۔ لیکن یہ سمجھنے کا، مارنے والی چیز سمجھنے کی کہ مارنا بھی کس طرح مارنا ہے۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 3-4 ہزار روپے مہر کے اندر ہم اس کو لاتے ہیں، جس قیمت کے اندر بکری بھی نہیں آتی۔ 3-4 ہزار اللہ پاک نے مال دیا ہے تو کم سے کم مہر فاطمی دینی چاہیے۔ ہم فضولیات کے اندر کتنا پیسے خرچ کرتے ہیں، نکاح کے دن لوگوں کو کھلاتے ہیں، منڈپ پوٹ پتہ نہیں کتنی فضولیات کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے کہ مہر فاطمی دے۔ تو اس کی تعبیر ہم تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ 3-4 ہزار روپے دے کر یہی سمجھتا ہے کہ ہم بکری خرید کر لائے ہیں، اور پھر جب اس کو کسی موقع پر جب اس کو غصہ آتا ہے وہ غصہ اپنی بیوی کے اوپر نکالتا ہے۔ تو یہ تیسرا علاج جو ہے اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمہاری عورت ہے، یہ اپنا گھر بار، اپنے بیوی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس مار کھانے کے لیے تھوڑی آئی ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ تو مارنے کے اندر بھی شریعت نے بتایا 5 چیزوں کا لحاظ کرے آدمی، جیسا ہے ویسا نہ مارے۔ بعض لوگ تو مارنے کے بعد بھی اپنے دوستوں کو کہتے ہیں آپ تو یہی ماری کہ بھورو پڑی گئی ہو۔ عجیب بات ہے۔ سب سے پہلے شریعت نے یہ حکم دیا کہ مارنا اس طرح کہ نشان نہ پڑے۔ اگر ضرورت کے اوپر مارنے کا موقع ہو اور مارنے کی ضرورت ہو تو شریعت یوں کہہ رہی ہے کہ اس طرح مارے کہ اس کو نشان نہ پڑے، اتنا زور سے نہیں مارنے کا کہ نشان پڑ جائے۔ دوسرے نمبر کے اوپر زخم نہ ہو، کہ اتنا نہیں مارنے کا کہ اس جگہ زخم ہو کر خون بہنے لگے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، اس طرح نہیں مارنے کا کہ اس کی بالکل ہڈی ہی ٹوٹ جائے، اس طرح نہیں مارنے کا۔ اور چوتھی چیز یہ بتائی کہ چہرے کے اوپر نہ مارے، چہرے کے اوپر، یہ حدیث میں ہے کہ اپنی بیوی کو چہرے کے اوپر نہ مارے، مشکاۃ شریف کی غالباً روایت ہے۔ اور 5ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، مارنا جائز تو ہے، مجبوری کے درجے میں اپنی عورت کو مار سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، بہترین شوہر وہ ہے، کیا فرمایا؟ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو بالکل ہی نہ مارے، بالکل نہ مارے، یہ بہترین شوہر ہے۔ تو تیسرا علاج یہ بتایا کہ پہلے تو بتایا کہ نصیحت کرو، نصیحت سے کام نہیں ہو رہا، بستر الگ کرو، بستر سے الگ کرنے سے بھی کام نہیں بن رہا ہے تو اس کو مارو۔ اب مارنے کے اندر یہ 5 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم سب سوچے کہ پھر مارنا کس طرح ہوگا، بس اتنا مارنا ہے کہ اس کے دل کے اوپر یہ چوٹ لگے کہ میں اتنی یہ ہو گئی کہ میرے شوہر کو مجھے مارنے کی ضرورت پڑ گئی۔
اس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی تو تمہارا کام بن گیا. اور ذرا سچے دل سے بتائیے کتنے مسلمان ایسے ہیں جس نے اپنی بیوی کو مارا ہو اس لیے کہ اس نے نماز چھوڑی ہے، اپنی بیوی کو اس لیے مارا ہو کہ اس نے برقع نہیں پہنا، اپنی بیوی کو اس لیے مارا ہو کہ اس نے شریعت کے حکم کو توڑا، اللہ کی نافرمانی کی. کتنے شوہر ہیں؟ بہت کم ہوں گے، بہت کم. جو مار رہے ہیں وہ بھی اپنی غرض کے لیے. کیوں مارا؟ آج کھانا برابر نہیں بنایا. کیوں مارا؟ وقت کے اوپر کھانا نہیں ملا. یہ کوئی بات ہے؟ مار رہے ہیں تو بھی اپنی غرض کے لیے. تو شریعت نے یہ بتایا کہ اس کو مارو، لیکن ضرورت کے موقع کے اوپر مارنا ہو تو 5 چیزوں کا لحاظ کر کے مارا جائے. صرف اس کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، اس کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات آ جاوے کہ میں اتنی یہ ہو گئی کہ میرے شوہر کو مجھے مارنے کی ضرورت پیش آئی. اگر اتنی بات اس کے دل کے اندر آ جائے گی تو تمہارا کام بن جائے گا. یہ 3 ایجاد. اگر اس سے بھی کام نہیں ہو رہا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے آگے ایک اور علاج بتایا قرآن پاک نے کہ اگر ان 3 علاج سے کام نہیں بن رہا تو چوتھا علاج یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک وڈیل اس مرد کی طرف سے بلایا جاوے، ایک وڈیل عورت کی طرف سے یعنی بیوی کی طرف سے بلایا جاوے، اور وہ وڈیل اور وہ بڑے لوگ صاحب علم ہو، علم والے ہو، اس چیزوں کے اندر وہ مہارت رکھے ہو، ایسے ہو اناڑی قسم کے نہیں، ان کے پاس اس کا علم بھی ہو، دیندار ہو. آپس کے اندر ایک شوہر کی جانب سے، ایک مرد کی، ایک بیوی کی جانب سے یہ 2 آئے. اور قرآن پاک نے آگے یہ بیان فرمایا کہ ان دونوں کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اندر آپس کے اندر جوڑ کرائیں گے. آپس کے اندر کیا کرائیں گے؟ جوڑ. قرآن پاک کا یہ حکم ہے. عام طور پر ہمارے جب یہ صلح کرانے جاتے ہیں تو ان کی نیت ہی خراب ہوتی ہے، ان کی نیت ہی خراب ہوتی ہے. کبھی کبھی مرد کی طرف سے جو جاتا ہے، چونکہ مرد کے گھر میں رہنے والی بوڑھیا عورت جو ہوتی ہے، وہ جب کوئی اگر کسی عورت سے اور کسی عورت اس بیوی سے کوئی انبن گڑبڑ ہو جاتی ہے تو وہ یوں سوچتی ہے کہ عورت آپ نے چالش نہیں. એટલે ان کی طرف سے جو وڈیل جاتا ہے اس کو بھی یہ کہہ کر بھیجتی ہے کہ હવે છૂટું લઈને જાઓ છો, એ ચાલે નહીં આપણા ઘરમાં. اور کبھی کبھی عورت کی جانب سے جو آتا ہے ان کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ હવે આપણે ત્યાં જવાનું નહીં, હવે તમે છૂટું જ પાડીને આવો. نیت غلط. جب جن وڈیلوں کی نیت ہی غلط ہو وہ وڈیل کیسے؟ حالانکہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ ان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان دونوں کے درمیان آپس کے اندر صلح کرائیں گے، جوڑ کرائیں گے. تو آپس کے اندر ایک یہاں سے ایک وہاں سے، اور ان دونوں کی نیت آپس کے اندر جوڑ کرانے کی ہو. وہ آپس میں بیٹھیں گے، بیوی کے شوہر سب کی ہر ایک کی بات کو سنیں گے، اور اگر کوئی راستہ نکلتا ہے صلح کا تو وہی کرائیں گے، اور آپس کے اندر پھر سے جوڑ محبت کو پیدا کرائیں گے. اور چوتھے علاج سے بھی کام نہیں بن رہا تو مجبوری میں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر ان 4 سے کام نہیں بن رہا ہے تو 5ویں نمبر کے اوپر مجبوری کے درجے کے اندر عورت کو طلاق دو. کیونکہ تم نے 4 علاج اختیار کر لیے لیکن بیماری اچھی نہیں ہوئی تو اب مجبوری کے درجے کے اندر تم عورت کو طلاق دو. اب طلاق دینے کے اندر بھی مسائل ہے کہ طلاق دے تو کون سے وقت کے اندر طلاق دینے کی اور کتنی طلاق دینے کی. طلاق بھی کی کئی قسم ہے. طلاق کی بھی عام طور پر اس سے بھی ہم واقف نہیں ہیں کہ طلاق کی چیزیں جو بھی آیا તને તોડ طلاق. ગુસ્સામાં તો બોલી જાય છે અને પછી બોલ્યા પછી પાગલ થઈ જાય છે. એટલે શરીયત نے حکم دیا کہ طلاق آدمی کو دینا